رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ بڑا کوئی واقعہ یا فتنہ پیش نہیں آیا، یعنی سب سے بڑا یہی فتنہ ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گویا وہ انگور کا ابھرا ہوا دانا ہے، یعنی اس کی آنکھ جیسے باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ یہاں انگور کا ذکر ہے اور ایک اور روایت میں گرین شیشے کی طرح کا ذکر بھی آتا ہے، تو فوراً پہچانا جائے گا۔ اور دیگر روایات میں بائیں آنکھ کے بارے میں بھی عیبدار ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں میں کچھ نہ کچھ نقص اور عیب ہوگا۔ ایک آنکھ کا نقص یہ کہ اس کی پوری روشنی اور نور ختم ہو چکا ہوگا، اور دوسری آنکھ ابھری ہوئی اور پھولی ہوئی ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق اس کی دائیں آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے نا کہ آنکھوں سے کانا ہونے کے باوجود، پوری طرح دیکھ نہ سکنے کے باوجود وہ اتنا بڑا فساد پھیلائے گا جس کا آگے تفصیل آئے گی۔ تو دجال کے حلیے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ دو باتیں اکٹھی کیوں آتی ہیں؟ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے، یعنی دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو تم اس کو خدا نہیں ماننا، اس کو پہچان جانا، اور پہچاننے کے لیے اس کی آنکھ کی نشانی کو یاد رکھنا۔ آپ سوچیں جن لوگوں نے یہ احادیث پڑھی ہی نہ ہو، یہ پہچان ہو ہی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو دیکھیں گے تو جب وہ دعوے کرے گا اور زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا تو وہ اگا دے گی، آسمان کو کہے گا بارش برساؤ تو بارش آنے لگ جائے گی، تو لوگ تو حیران ہو جائیں گے نا اس کی باتوں سے، اور پھر کیا ہوگا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا کہ تمہارا رب تعالیٰ کانا نہیں ہے، یعنی اگر اور لوگ اس کے پھندے میں پھنسنے لگے تو تم یہ بات یاد رکھنا۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سبز شیشے کی طرح محسوس ہوگی، سبز شیشے کی طرح، یعنی ابھری بھی ہوگی انگور کی طرح اور شیشے کی طرح ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ کہ وہ نوجوان ہوگا اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ مزید پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رات کو کعبہ کے پاس خواب میں ایک شخص کو دیکھا، سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا، یعنی گھنگریالے بالوں والا، جو دانی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا۔ وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ دجال ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ گھنے بالوں والا ہوگا، یعنی گھنے بھی ہوں گے اس کے بال اور گھنگریالے بھی ہوں گے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جیسے افریقنز کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور تھک بھی بہت ہوتے ہیں، تو شاید اسی قسم کا ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ پست قد ہوگا، اس کا قد لمبا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو، یعنی آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ نے بار بار اپنی امت کو بتایا، اور ساتھ ہی یہ کہ مجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو۔ یاد رکھو مسیح الدجال پست قد یعنی چھوٹے قد والا، باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا، یعنی اس کا خم ہوگا پنڈلیوں کے اندر، ٹانگوں کے اندر، بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ تو ابھری ہوئی اور نہ بالکل اندر گھسی ہوئی، اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، ممسوح العین، کہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی جیسے عام انسانوں کی آنکھیں ہوتی ہیں ایسی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر تمہیں اس کو پہچاننے میں شبہ ہو جائے تو یاد رکھو بے شک تمہارا رب کانا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی جسامت بہت ہوگی، یعنی ہیوج ہوگا۔
تمیم الداری کی حدیث میں انہوں نے کہا جب وہ ایک جزیرے میں چلے گئے تھے، یعنی سمندری سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا اور پھر کشتی ان کی جو تھی وہ لہروں کی نظر ہوتے ہوتے 1 مہینے تک وہ کسی اور رخ پہ چلتی چلی گئی. وہاں وہ ایک جزیرے میں اترے. جزیرے میں ان کو ایک جانور نظر آیا کہ جس کے اوپر اتنے بال تھے کہ اس کا سامنے اور پیچھے کا حصہ پہچانا نہیں جاتا تھا، لیکن وہ جانور بولتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں سمندر کی لہریں یہاں لے آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک شخص سے ملاتا ہوں جو تمہارے بارے میں بہت جاننا چاہتا ہے. تو بہرحال وہ پھر ایک گرجے میں لے گئے. وہاں پر دجال جو تھا وہ بندھا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ. تو اس نے کچھ سوال کیے جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پوچھا، اور یہ پتا چلا کہ وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے کہ جس دن اللہ کا اذن ہوگا اس جزیرے سے باہر نکل آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہیوج تھا وہ کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا. یعنی اگرچہ قد چھوٹا تھا لیکن ویسے بہت اسٹرانگ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دجال دکھایا گیا. آپ نے فرمایا میں نے ایک موٹے جسم والا سرخ آدمی دیکھا جس کے سر کے بال سخت گنگریالے تھے. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کفر کا لفظ ہوگا. ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا وہ یہ لکھا ہوا پڑھ لے گا، اس کو نظر آ جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو مرنے تک ہرگز نہ دیکھ سکے گا. تو دجال تو رب ہے ہی نہیں پھر جس کو تم دیکھ رہے ہو. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان اسے پڑھ لے گا. ان پڑھ سے مراد جو ریڈ نہیں کر سکتا وہ بھی اس کے ماتھے سے اس کو پڑھ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور اس کی اولاد نہیں ہوگی.